السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ۔ لو جی، گفٹوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ایک اور خوبصورت گفٹ آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج یہ گفٹ ہے، دیکھیں کیسا ہے، بہت پیارا ہے۔ یہ مسعود خان صاحب ہمارے لیے لائے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو صبح سویٹر دکھایا تھا، یہ سر جی یہ دیکھیں، یہ تو بہت ہی پیارا جو کپڑا ہے نا، کپڑا وہ بہت ہی پیارا ہے اور بڑا ڈیفرنٹ ہے یہ کپڑا۔ یہ اتنا نرم ہے اور اتنا سافٹ ہے، اور یہ دیکھیں جی، یہ بالکل پورا ہے، بالکل پورا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو تھوڑا سا نیچے کر کے کیسے دکھاؤں سر جی، یہ بہت ہی پیارا گفٹ ہے جناب، سالگرہ کے گفٹ ہی آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ گفٹ ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھا ہے آپ نے، یہ کیسا ہے دیکھیں، بہت نرم ہے، او ہو بہت پیارا نرم ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں، یہ بہت پیارا گفٹ ہے، ماشاءاللہ، تھینک یو۔ گفٹ بھیجنے والوں کا بہت بہت شکریہ، مسعود خان صاحب کا لندن سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ گفٹ جو دوستوں کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے اصل تو، ٹھیک ہے۔ اب آئیں جی، اصل بات کرتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں دیکھوں، میں عام طور پہ یہ جیو دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، لیکن یقین کرو حامد میر صاحب اتنا جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میں اب یہ پیار سے کہہ رہا ہوں، حالانکہ حامد میر پہ مجھے بڑا غصہ آیا ہوا ہے، اتنی جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے منہ سے یا ان کے دشمنی کی بو آ رہی ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی یہ سب سوائے اس وقت عمرانو کے سب کے خلاف ہوا ہے، اور عمران خان کو جناب یہ کسی نہ کسی بہانے سارا آپ سن لیں۔ ویسے میں اب یہ طے کر رہا ہوں کہ حامد میر کو نہیں سننا چاہیے، باقی جیو بے شک سنیں کیونکہ جیو بھی ہمارے دوستوں کا ہے، تو لیکن حامد میر کو نہیں سننا چاہیے۔ وہ نون لیگ کے کسی بندے کو بولنے نہیں دیتا اور لک میں دے رہا ہوتا ہے، اے یار حامد میر، خدا کا خوف کر، نیشنل ٹی وی پہ بیٹھا ہے تم جب اینکر کے طور پہ آتے ہو تو ویسے تو ہمیں پتہ ہے تمہارے اندر کا بغض اور دشمنی، تو ویسے تم جب قومی ٹی وی پہ آتے ہو وہ سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تب تو یہ کسی پارٹی کا نہیں نہ ہوتا۔ تم اپنی رائے اپنے لیے رکھو، اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ بتائیں، وہ آپ کی مرضی ہے، کوئی سنے نہ سنے، لیکن قومی چینل تو ہم کو سننا پڑے گا۔ آپ اس وقت بھی میں آپ کو 2 منٹ کی گفتگو سناؤں نا، اس میں بھی آپ کی اس کی بغض آپ کو اس کے سامنے آ جائے گا، آپ کا بغض۔ یہ ہمارے اداروں کی ساکھ کو یہ 2 منٹ کے سنیں۔ عمران خان جیل میں ہے، وہ نئی بات ہے، یہاں تو وزیر اعظم جو ہے ان کو تو پھانسیاں تک دے دی گئی اور 50 سال بعد کہا گیا کہ نہیں جناب، وزیر اعظم ایسے بھی تھے، انہوں نے اٹیک کیا، آپ سنو بھی تھے جن کو سزا دی گئی، وہ جیل میں بند تھے اور مقدمات ختم کیے بغیر ہی ان کو جیل سے نکال کے جہاز میں بٹھا کے باہر بھیج دیا۔ یہ دیکھیں، مقدمات ختم کر کے یہ غیر ملکی مداخلت سے باہر گئے، مشکل حالات گزارے، بہت گندی باتیں کر رہے ہیں پاکستان میں۔ عمران خان کو پہلے سیاستدان نہیں، وہ جیل میں ہے، لیکن ان میں ان کے جیل کے جانے کی وجہ سے اگر آپ پاکستان پہ حملہ کریں، میں اداروں پہ حملے کو پاکستان پہ حملہ سمجھتا ہوں، سوشل میڈیا کے کیا جواب دیں گے؟ ہر چیز کے ذریعے کسی چیز کی دیکھیں دیکھیں وہ طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ جی اور بھی وزیر اعظم تھے جنہوں نے قانون کا سہارا لیا، ان کو سزائیں ہوئیں، وہ جیلوں میں گئے، سارا کچھ ہوا نا۔ تو حامد میر نے کہا جی کہ پھر ایک وزیر اعظم ایسا بھی تھا، اس کو آپ نے مقدموں کے باوجود جیل سے باہر بھیج دیا، ملک سے باہر بھیج دیا۔ تو یعنی یہ کام اس کا نہیں ہے، وہ دوسرا مخالف کرے جو پی ٹی آئی کا بیٹا ہے۔ میں تو سر جی ویسے پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ کہتا ہوں، اتنی سی بات ایک کوئی کرتا ہے نا، شام کو 50 چینل پہ پی ٹی آئی کے 50 بندے اس کو کر رہے ہوتے ہیں، اور آدھے سے زیادہ چینل جو ہے وہ ٹرکوں کے ذریعے انہوں نے قابو کیے ہوئے، آدھے سے زیادہ چینل۔ تو ان کو چاہیے کہ جناب یہ غیر جانبدار رہیں، جو اینکر حضرات ہیں، لیکن حامد میر غیر جانبدار نہیں رہا۔ کیا میری یہ رائے ٹھیک ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟
मैं गुस्से वाली बात नहीं कर रहा, ना उसको गालम गलोच कर रहा हूँ, ना कोई ऐसी बात कर रहा हूँ। आप बताएं हामिद मीर गैर जानिबदाराना तबसरे करता है या प्रो इमरान और इमरानडू बन के बातें करता है, ये आपके ऊपर है, आप कमेंट्स करके बताएं। अब आगे आए जी अगली सरखबी। मुझे तो यकीन करें हंसी आ गई है। आज जो मुज़ाकराती टीम है वो मिल के आई है इमरान खान को। इमरान खान ने दो बातें की हैं। एक तो उसने कहा जी कि 31 जनवरी से आगे ये केस नहीं जाना चाहिए, ये टाइम फ्रेम वर्क है, वरना हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे। हाय ओए ਉਹ ਕੂਏ ਵਾਲਾ ਮੈਂਡਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੂਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ वरना मैं किसी पासे मुंह कर जाऊंगा। ओए कुएं के मेंढक तुम किधर जा सकते हो, तुम तो जेल में पड़े हो, तुम्हारे पास ये इख्तियार नहीं है कि तुम जनाब गन पॉइंट पे मुज़ाकरात कराओ और 31 तारीख तक मुकम्मल होने चाहिए जी, ये मेरा हुक्म है। ना 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 बेटा ये नहीं है, ऐ सिर्फ गोंगलों तू मिट्टी झाड़ी जा रही है, तुझे कुछ नहीं मिलना, तुझे सिर्फ ये मिलना है, ये जो होती है ये वाला, ये मिलना है तुझे। तेरे काम ही ऐसे हैं, तेरे काम ही ऐसे हैं। अभी जेल में भी बैठा तू ऐसी बातें कर रहा है। मैंने कहा ना बुलबुल मर्दी मार गई ते ओदी लाली ना गई, लाली है यही है। अंदरों इंतहाई डरपोक है, लेकिन वो कहता है ऊपर से मैंने हार नहीं माननी, नहीं मानी। उन्हें कहा जी विकटा उखाड़ के भी ले गए ने, 12 दे 12 24 11 दूने 22 खिलाड़ी बाहर चले गए ने, कहते नहीं मैं हार नहीं मानता। तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि जनाब 31 जनवरी तक मुज़ाकरात मुकम्मल हो वरना हम बाइकाट कर देंगे। ये आज का पैगाम है। और दूसरा पैगाम जिसके ऊपर मुझे हंसी आ रही है, कहता है मुझे जेल से अगर ये निकालेंगे ना मैं सबको माफ कर दूंगा। और तू माफी मांग, ये कह रहे मुझसे सारे माफी मांगे मैं सबको माफ कर दूंगा। ओए यार इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। इमरान कहते मैं आपको माफ कर दूंगा, मैं आपसे इंतकाम नहीं लूंगा, मुझे आप छोड़ दें तो मैं आपको माफ कर दूंगा। अंदाजा करें, यानी कि आपसे ये नवाज शरीफ आपसे माफ़ी मांग रहा है, शहबाज माफ़ी मांग रहा है, जरदारी माफ़ी मांग रहा है, मुनसिफ अवान माफ़ी मांग रहा है, कानूनी टीवी माफ़ी मांग रहा है। तेरी मेहरबानी है, तेरी मेहरबानी इमरान के तू जनाब सानू माफ़ कर रहे हैं। ओह माय गॉड यार हंसने की बातें हैं, कसम खुदा की हंसने की बातें। इमरान कहता है मैं तेनू माफ़ कर देंगा, या चले उसने ये कह दिया चलो मैंने तुमको माफ़ किया, हाँ 100 कत्ल भी माफ़ ने ताड़े। ये अंदाज़ा करें, उसके जहन का अंदाज़ा करें कि उसका जहन है ही नहीं और हम उसको अपना लीडर बना के बैठे। अगली गल इमरान खान ने की थी, कहता है ना 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 मैं तो बनी गाला है हाउस अरेस्ट नहीं होना, मैं तो जमान पार्क च हाउस अरेस्ट नहीं होना, मैं तो KPK च नहीं जाना, मैं नहीं जाना वीरे, मैं नहीं जा। इसके ऊपर भी वही लतीफ़ा कि मियाँ बीवी की लड़ाई हुई, खामन जो है ना खेतों में चला गया, बाहर चला गया, हुण शाम ਨੂੰ उसनू भुख लगी, वो कहता यार मैनू बीवी मनाण नहीं आई तो मैं हुण की करा। वो कहता उन्हें खोते की पूछल फड़ के ना खोते ਨੂੰ डंडा मारिया तो वो पूछल समेत ही अंदर वड़ गया। जब दरवाजे च वड़िया ना तो बीवी सामने देख रही थी तो वो खोते ਨੂੰ कहता ना वीरा ना मैं नहीं अंदर आना, मैं नहीं अंदर आना। इमरान कहता है कि मैं हाउस अरेस्ट नहीं होना, मेरा जेल में मैं रहूंगा और मुझे इधर से ही जनाब वो अब बरी होके जाऊंगा। सर जी गल तक यार सर जी कमाल दी है ना, गल तक कमाल दी है ना। हाय 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 मरदा मर गया है, लेकिन उन्हें कहा जी मैं माफ़ी नहीं मंगनी, उल्टा मैं तानू माफ़ी देनी है, तुसी माफ़ी मंगो मेरे को, मैं बनीगाला नहीं जाना। वाह वाह भाई वाह, लगता है कि इमरान खान का दिल लग गया अडियाला में, उत्थे सूटे शूटे पहुँच रहे ने, सही इन टाइम पहुँच रहे ने।
آج کل خاموشی ہے سارے ان ٹائم ہر چیز. روز تو ملاقات ہوتی ہے, روز ملاقات ہوتی ہے. تو آج جو فوجی عدالتوں نے فیصلہ کیا نا سر, سلوٹ ہے جناب, فوج کو سلوٹ ہے پورا. مارو سارے سلوٹ مارو فوج کو. یہ دیکھیں نہ امریکہ کا اثر لیا, نہ یورپی یونین کا لیا, نہ برطانیہ کا لیا, اور ٹھا کر کے پھڑکا دیے 60 بندے آج پھر. اور ان کو سلام ہے سر جی, فوج کو سلام کرنا بنتا ہے آپ کو. پاک فوج زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. بالکل آپ پاک فوج کو سلام کریں. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ماسٹر مائنڈ کی باری ہے. تمہیں پتہ ہے ماسٹر مائنڈ تے پھر ساڑھا گرائی ہے نا, گرائی ہے نا. ماسٹر مائنڈ تیری باری ہے. آج عمران خان کو رات کو نیند نہیں آئے گی, یقین کرے نہیں آئے گی. آج یہ وہ جب مل کے آئے ہیں نا باہر جیل سے وہ سارے, اس کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے. عمران ہوں تو نہیں بچ سکتا, اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا. ٹھیک, تو نے فوج سے متھا لیا ہے, تو نے ریاست سے متھا لیا ہے, تو نے ملک سے متھا لیا ہے, اور تو نے اسلام سے متھا لیا ہے.